فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحد خیر لک من حمر النعم یذوقون ای یخوضون۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ راوی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ انصاری صحابی ہیں۔ سہل بھی صحابی ہیں، ان کے والد سعد بھی صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں 100 سال کے اوپر عمر پائی انہوں نے۔ حضرت سہل ابن سعد انصاری صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، خود صحابی اور ان کے والد سعد وہ بھی صحابی، اور ان کے فضائل میں سے یہ ہے کہ لمبی عمر پائے، 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائے۔ ان سے یہ روایت ہے، کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اصل میں ایک قلعہ تھا جو خیبر کی جنگ میں کئی دن ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑا شدید معرکہ تھا، بہت مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں کے سپاہیوں نے، فوجیوں نے کئی دفعہ اس پر حملہ کیا اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں۔ جھنڈا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھنڈے کے بغیر جہاد نہیں ہے۔ میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ جھنڈے کا مطلب جب امام ہوگا، خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا تو یکجا ہوں گے لوگ، اس کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بند کمرے میں بیٹھ کے کسی کو امیر بنا لے اور بیعت ہو جائے۔ ایک جماعت المسلمین نام سے بہت چلی تھی، اب تو دم توڑ دی وہ، تو یہ سب بند کمروں میں بیعت کرتے تھے، اور ان کا امیر بیٹا پڑوسی ملک میں، وہاں سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بیعت لے رہا تھا، اور یہاں پر بھی فتنہ پھیل چکا تھا۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے رسول کھلے طور پر جھنڈا ہے ہمارا۔ اللہ کے رسول کے جھنڈوں کا کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے بعض دفعہ وائٹ بنایا، سفید، بعض دفعہ کالا جھنڈا ہوتا، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ غَدًا، میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ رب العالمین اس شخص کے ہاتھ پر اس خیبر کے اس قلعے کو فتح فرمائے گا، اس کے ذریعے سے اس قلعے کو اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے گا۔ فبات الناس یذوقون لیلتهم، تو کہتے ہیں صحابہ میں سے ہر کوئی اس رات بس بے چینی میں گزارا۔ کہ کیا بے چینی؟ ایہم یعطاہا، کہ کل کس کو ملنے والا ہے جھنڈا۔ تو بہت بڑی بات تھی نا، کہ سارے جتنے وہاں پر موجود تھے صحابہ اکرام، ان میں سے ہر کوئی رات بھر فکر میں رہا کہ کل کون خوش نصیب ہے جس کو کل جھنڈا ملنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں بالکل کنفرم بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فتح کی بشارت بھی ہے کہ فتح ہوگی اس کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں کہ رات بھر اسی میں خوض کرتے رہے، یخوضون ایہم یعطاہا، فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ پہنچے اس تمنا کو لیے کہ ہر ایک کے دل میں تھا کہ اس کو جھنڈا دے دیا جائے۔
اس کو عطا کر دیا جائے جھنڈا۔ ہر کوئی یہی آرزو لیے ہوئے صبح میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن طالب، کہاں ہے علی بن طالب؟ فقیل هو یشتکی عینیہ، کہا گیا اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ فَأُرْسِلُوا إِلَيَّ فَأُتِيَ بِهِ، اللہ کے رسول نے بلانے کے لیے بھیجا۔ دوسری روایات میں ہے سلمہ ابن اکوع وہ گئے اور ان کو بلا کر، سلمہ ابن اکوع نے ہی خبر دی اللہ کے رسول ان کے آنکھوں کے اندر جو ایک لال ہو جاتی ہے نا آنکھ، اس کیچڑ آتا ہے، بند جیسی ہو جاتی ہے آنکھ، وہ کہا ارمد، عربی میں بولتے ہیں ارمد، ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں۔ تو سلمہ ابن اکوع کو بھیجا، سلمہ ابن اکوع بلا کر لایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیس ھذا الوصف مختصا بعلی ولا بالائمہ، یہ جو فضیلت ہے اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، کہا یہ وصف صرف حضرت علی اور خاص جو شیعہ نے ائمہ بنا رکھے ہیں انہی کے لیے نہیں ہے۔ فإن اللہ ورسولہ یحب کل مؤمن تقی یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ اللہ اس کے رسول ہر مومن سے متقی سے محبت کرتے ہیں، ہر اس مومن سے جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ ایک یعنی خاص حضرت علی کے لیے یہ فضیلت ہوئی، لیکن ایک عام مفہوم میں ہر ایمان والے سے، ہر تقوی والے سے اللہ اس کے رسول محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن هذا الحدیث من احسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه او يكفرونه او يفسقونه كالخوارج، کہتے ہیں ہمارے لیے یہ حدیث حجت ہے ان لوگوں کے خلاف جو ناصبہ کہلاتے ہیں۔ نواصب، ناصبہ وہ گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، توہین ہی نہیں وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، وہ حضرت علی سے عداوت رکھتا ہے، ان کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ نواغص جو ہیں یہ ناصبہ، ان کا یہ کام ہے، ان کے خلاف پڑ گئی یہ حدیث۔ کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی وہ شخص ہیں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ ان کے خلاف ہو گئی یہ حدیث، کیونکہ وہ حضرت علی سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے خوارج بھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہی گئے کہ یہ بھی کافر ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو کہا اس حدیث کے اندر جو شیعہ جس طرح سے دلیل لینا چاہتے ہیں کہ صرف خاص کرتے ہیں حضرت علی کے لیے، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے یہ ثابت ہوا اور تمام صحابہ کو، تمام مومنین کو اس درجے سے نکال دیتے، تو ان کا استدلال کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح سے ناصبہ جو حضرت علی کے خلاف جاتے ہیں، لیکن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے رافضیوں کے لیے یہ حدیث ان کے لیے تمام نہیں ہوتی ہے کہ جو صحابہ کے فضائل کے سلسلے میں جو دلائل ہیں، اور کتاب و سنت میں جو دلائل صحابہ کے سلسلے میں آتے ہیں قرآن میں، رافض کیا کہتے ہیں؟ روافض معلوم ہے یہ ان کے مرتد ہونے سے پہلے کے بارے میں ہے۔ کیا کہتے ہیں رافضہ؟ روافض شیعہ جو صحابہ کے بارے میں نصوص آتے ہیں، قرآن کی آیات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضائل ہیں عام صحابہ کے، دوسرے صحابہ کے، ان کے نزدیک جو حضرت علی اور چند صحابہ کو چھوڑ کے تو جو عموم
دوسرے اور صحابہ متقیوں کے بارے میں جو فضائل آتے ہیں صحابہ کے سلسلے میں، اس کو وہ کیا کہہ کے رد کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے مرتد ہونے سے پہلے ان کے بارے میں نازل ہوا تھا، مرتد ہونے کے بعد نہیں، نعوذ باللہ ان کے یہاں پر صحابہ سب کے سب مرتدی ہو گئے تھے ان کے نزدیک، چند صحابہ کے، تو کہا ان کے لیے ان پر یہ خلاف جاری ہے یہ حدیث، کیوں؟ فإن اللہ تعالی ورسولہ لا یطلق مثل هذا المدح على من يعلم انه يموت کافرا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر حضرت علی کی فضیلت ظاہر ہوئی، ویسے ہی تمام صحابہ کے بارے میں جو فضائل آئی ہیں قرآن میں یا حدیث میں، وہ کہا ثابت ہوگا ان کے لیے، کیوں ثابت ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اگر جانتا ہے کہ یہ کافر ہو کے مریں گے تو ان کے بارے میں مطلق طور پر ان کی تعریف کیسے کرتا رب العالمین؟ کس طرح؟ جب اللہ کو علم ہے کہ یہ لوگ اسلام پر باقی نہیں رہنے والے ہیں، ان کے بقول روافض کے کہ وہ فضائل ان کے لیے تبھی فٹ ہوں گے ان کے ارتداد سے پہلے، تو اللہ رب العالمین کو تو خوب معلوم تھا یہ کفر پر مرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی تعریفات اللہ کیوں نازل فرماتا ہے؟ تو اس لیے کہا کہ جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں نصوص سے، چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ قرآن ہو، جیسا کہ اس حدیث کو لے کر رافضی حضرت علی پر ہی یہ فٹ کرتے، ان کا یہ موقف بنانا اور دوسرے صحابہ کو اس سے الگ کر دینا، کہا یہ غلط ہے، اسی طرح سے ناصبہ کا بھی موقف غلط ہے۔ صحیح موقف اہل سنہ والجماعہ کا ہے کہ جہاں جس صحابی کے بارے میں نام لے کر تعین کے ساتھ فضیلت آئی ہے تو وہ مانی جائے گی، ہرگز اس فضیلت سے دوسروں کو باہر نہیں کیا جائے گا، لیکن جب الگ الگ طور پر فضیلت آتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے لیے ایک درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، یہ حدیث ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے فتح نصیب فرمائے گا اس قلعے پر۔ تو کہا کہ صریح فی البشارہ بحصول الفتح فهو علم من اعلام النبوہ، اس کے اندر صریح بشارت ہے کہ اب قلعہ کل فتح ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا علم دیا گیا یہ اس کی علامت میں سے ہے، بریلوی والے عقیدے کی علامت نہیں ہے، ورنہ بریلوی والے عقیدے کی علامت ہوتی تو آگے رد آ رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے حضرت علی؟ بریلوی والا عقیدہ نہیں، اہل السنہ والجماعہ کا جو واضح ہے فهو علم من علام النبوہ، اللہ کے رسول جو یہ بتا رہے ہیں کل فتح ہوگی تو یہ آپ کو علم دیا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، آپ اپنے طرف سے گڑھتے نہیں ہیں کہ آپ اپنے من سے غیب بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بریلوی اسی قسم کی باتوں کو لے کر وہ اپنا موقف واضح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی میں ان کا رد ہو جاتا ہے، آگے جانے کے بعد ان کا رد ہو جاتا ہے۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم، صحابہ اکرام رات بھر اس سلسلے میں سوچتے رہے، تو کہتے ہیں یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علم ایمان کے مرتبے کی بلندی ہے کہ جہاں ان کو بتایا جاتا ہے علم میں بڑھنے اور ایمان میں تازگی اور زیادتی کے طرف، تو اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بے چین ہو گئے کہ کل جھنڈا کس کو ملنے والا ہے، ہر کسی کے دل کے اندر یہ تمنا ہونے لگی کہ اس کو وہ نصیب ہو۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جو حرص تھی کہ وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، خیر کو لپکنے والے، یہ اس سے ان کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب روافض پر یہ رد ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وفی روایت ابی ہریرہ عند مسلم ان عمر قال ما احببت الامارہ الا یومئذ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مجھ کو امارت ملے، مجھے حکومت ملے، مجھے عہدہ ملے، یہ کبھی میرے دل میں یہ
کبھی ایسا خیال نہیں آیا، کبھی میں نے چاہا نہیں سوائے اس دن کے خیبر کے دن جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے کو جھنڈا دینے والا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میرے دل میں بھی اس منصب کو لینے کی محبت جاگی اور میں نے اس کو چاہا اور پسند کیا، کاش کہ مجھے بھی مل جائے گا، ورنہ میں نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ مجھ کو امارت دی جائے، مجھ کو عہدہ دیا جائے، مجھے منصب دیا جائے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خلوص تھا۔ یہ روافض کیا جانے، جن رافضیوں کی نسل کا پتہ نہ ہو، وہ صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں، وہ صحابہ کے ایمان اور ان کی جذبے کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اہل السنہ والجماعہ ہوتا ہے جب سنتا ہے ایسی باتیں۔ تو اب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو ہر اہل سنی کے دل کے اندر صحابہ میں سے حضرت عمر کی محبت اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیے وہ لوگ امارت سے بھاگنے والے لوگ تھے، وہ عہدہ منصب کے لیے جھگڑا تو دور رہا، وہ سوچتے نہیں تھے۔ تو یہ ذہن کی بلندی ہونا چاہیے۔ قال شیخ الاسلام ان فی ذلك شہادت النبی لعلی بایمانہ باطنا وظاہرا واثباتا لموالاته اللہ تعالی ورسولہ ووجوب موالاة المؤمنین له، وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا كالشهادة بالجنة۔ کہتے ہیں اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی حضرت علی کے ایمان کے ظاہر اور باطن ہر حال میں۔ حضرت علی ظاہر اور ان کا باطن ہر طرح سے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہی دینا ہے، اور تمام مومنین کے سلسلے میں ہم کو ولا اور برا کا مسئلہ جو کہتے ہیں، ہر صاحب ایمان سے ہمیں محبت ہونا چاہیے، ہر کافر سے ہمیں عداوت ہونا چاہیے۔ عداوت وہ عداوت نہیں وہ صرف مار پیٹ والی، دل کی عداوت، ایمان کی عداوت۔ جیسے ایک مومن کتنا بھی غلط کام کرنے والا ہو، اگر اس کے وہ کلمہ توحید پر ہے، شہادتین پر ہے، تو اس کی غلطیاں کی بنیاد پر ہم اس کو برا جانیں گے، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت رکھنا ہم کو لازم ہے۔ اسے کافر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ایمان والی محبت کا درجہ نہیں پا سکتا، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، کسی بھی کوئی بھی ہو، لیکن وہ ایمان والی محبت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس حدیث کے اندر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے، حضرت علی کے سلسلے میں بھی اور تمام مومنین کے سلسلے میں بھی۔ ہاں حضرت علی کا نام لیا ہے تو اس لیے نام لینے کی وجہ سے ان کی محبت اور جاگ جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقعوں پر بہت سے صحابہ کے بارے میں دعا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اب یہ معنی نہیں ہے کہ جس صحابی کو جنت کی بشارت دی تو یہی جنت میں جائے گا، باقی نہیں جائیں گے۔ اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو جنت کی بشارت دی تو باقی صحابہ کو کہا کہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، نہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت علی کے بارے میں اللہ اس کے رسول سے محبت کی بات کہی تو یہ معنی نہیں ہے صرف حضرت علی ہی ہے، باقی اور سب صحابہ اس سے خارج ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اس پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ روافض اسی طرح کی باتوں کو لے کر ہم کو بھی الجھا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ تمہاری کتابوں کے اندر ہے، دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول سے بہت سے ہمارے بھائی جو سیکولرزم اور سیکولر ذہن رکھتے ہیں علی مرزا کے ساتھ مل کر، وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس فکر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سے صحابہ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں
تو اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے صحابہ اس سے نکل گئے. ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ان کے بارے میں تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. کہا حتیٰ کہ صحابہ میں آپ دیکھیں گے کہ ان سے بھی محبت ہے، ان لوگوں سے بھی محبت رکھنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے ان لوگوں اس صحابی کے سلسلے میں بھی جن کو شراب پینے کی وجہ سے ان پر حد لگائی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. ایک اصل میں روایت ہے، بڑی روایت ہے، کہتے ہیں نعیمان یہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمه عبداللہ، کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا نام عبداللہ تھا. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، ان کو لوگ گدھا کہتے تھے. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، ان کا لقب گدھا تھا. اس حدیث پر بہت کچھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے بہت کچھ لکھا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی کسی کو چڑھانا مقصد نہیں ہوتا ہے. اب عبداللہ نام کے بہت سے تھے، ان عبداللہ میں سے کسی کی الگ الگ پہچان، تو اب ان کی پہچان کسی وجہ سے وہ بن گئی اور اس سے وہ چڑھتے بھی نہیں تھے، وہ اس سے چڑھتے بھی نہیں تھے. کہ کوئی اگر کہتا صحابہ میں کوئی حمار ان کو اگر بولتا تو مقصد ان کو چھیڑنا نہیں ہوتا، مقصد ان کا تعارف کرانا ہوتا تاکہ پہچان لیے جائیں یہ عبداللہ کون عبداللہ ہے، وہ عبداللہ جن کو یہ کہا جاتا ہے. وَكَانَ يُضْحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول کو اکثر ہنسا دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں کے ذریعے سے اکثر ہنسا دیا کرتے تھے. کہا وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ وَالْخَمْرِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شراب پینے کی وجہ سے ان پر حد لگائی. فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأُمِرَ فِيهِ، آئے شراب پی ہے، ان کو کوڑے لگائے، پھر چلے گئے. پھر کئی دنوں کے بعد پھر لائے گئے، پھر حد لگائی گئی. پھر اس کے بعد پھر ایک دن لائے گئے. فقال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے کسی ایک صحابی نے کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتی به، اللہ کی لعنت ہو اس پر، کتنی دفعہ اس کو حد لگتی ہے اور پھر پیتا ہے اور پھر لایا جاتا ہے. ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا تلعنوا، لعنت نہ کرو. کیوں؟ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. فإنہ یحبہ اللہ ورسولہ، ایک دوسری روایت میں لا لعنت نہ کرو کیونکہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ کس کے بارے میں یہ بات آ گئی؟ اس صحابی کے بارے میں جو شراب کے مرتکب ہوا، اور ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ وہ شراب پینے کے مرتکب ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ایک اس روایت کو لے کر کے حضرت علی کے بارے میں یہ گارنٹی دی اللہ کے رسول نے کہ یہی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ رسول انہی سے محبت کرنے والے ہیں. روافض کا یہ استدلال قابل رد ہے. اسی صحابہ میں سے وہ صحابی جو ایک جرم کے مرتکب ہوئے اور ان پر ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ لگائی گئی حد، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. اس لیے مقصد حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت سے استدلال یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ قول فقال این علی بن طالب فیہ سؤال الامام عن رعیته وتفقد احوالهم، کہا اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. پہلی بات تو بریلویوں کا رد کہ اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے کہ حضرت علی موجود نہیں ہے. اس کے بعد کہا
کہ اس سے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا ذمہ دار ہو، امام ہو، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے احوال سے واقف رہے، لوگوں کے احوال سے واقف رہے، اور اگر نہیں ہے واقفیت تو سوال کرے کہاں ہے، کیوں کہا۔ اس سے یہ پتہ لگا جو لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی لیول پر، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ محلے کے ذمہ دار ہیں، کوئی سوسائٹی ہے اس کے ذمہ دار ہیں، تو یہ کہا کہ اس سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ امام کو، ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی رعیہ کے سلسلے میں، اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں باخبر رہے، اور اگر اس کو خبر نہیں ہو تو لوگوں سے وہ پوچھے، معلومات حاصل کرے۔ فقیل هو يشتكي عينيه من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي بأرمد۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول اس آنکھ میں ان کی ہوا ہے، رمد نامی بیماری ہے، اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ سلمہ ابن اقوع نے یہ بتایا، اور سلمہ ابن اقوع کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے بھیجا۔ بریلویوں کا اور مزید رد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہے تو آپ صحابہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ہے، کیا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جن کو ان کے بارے میں معلومات ہے، اللہ کے رسول کو معلومات نہیں۔ آپ کے مطابق کہ نبی کو غیب ہوتا ہے تو معلوم ہوتے ہوئے بیکاری کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جب معلوم ہے تو کیوں اتنی بحث کر رہے ہیں، کیوں بیکاری کی معلومات کر رہے ہیں۔ تو کہا فبصق تفلق ودعا له، وہ لگایا، تھوک لگایا حضرت علی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا، ودعا له، اور حضرت علی کے لیے دعا کی۔ تو یہاں دیکھیے اسباب بھی اختیار کیا اور دعا بھی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں آج کا کوئی پیر کہے کہ میں اپنے مرید کو لگا دوں، بدبو آئے گی اس کو اور انفیکشن ہو جائے گا، ڈاکٹر کہے گا کیا کیا یہ اللہ کے رسول کی خاصیت ہے۔ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، اللہ کے رسول کے بعد اتفاق امت اسلامیہ اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی، ان میں سے کسی نے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا ہے۔ اگر تھوک میں سب کے علاج ہوتا تو سب سے پہلے حق تھا کہ وہ ابو بکر اس چیز کو ٹرائی کرتے، لیکن ایسا نہیں کیے۔ اس لیے یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنا بھی بڑی داڑھی رکھ لے، کتنی بھی بڑا جبہ پہن لے، کتنا بھی موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے لے، کسی کو یہ حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا اپنے اماموں کو متعلق گڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی بات یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو دعا کی فبرأ، اور بالکل وہ صحیح ہو گئے۔ ایسا لگا کہ لم یکن بہ وجع، کہا کہ ایسا لگنے لگا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اب ایسا لگنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک لگانے اور دعا کرنے کے بعد وعند الطبرانی من حدیث علی، طبرانی میں روایت ہے، حضرت علی سے روایت ہے، فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الرائح، کہا جب اللہ کے رسول نے اس وقت یہ لگانے کے بعد جب مجھے جھنڈا دیا، اس جھنڈا لینے کے بعد سے آج تک زندگی میں مجھے کبھی اس بیماری نے چھوا نہیں، مجھے اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے معجزات میں سے ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی آج دعویٰ نہیں کر سکتا، علاج کرتا ہے وہی کہتا ہے اوپر والے کے حوالے، مسلمان نے تو کہا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا ہے۔ اگر پیر بننے کے لائق ہوں تو ڈاکٹر ہی سب سے زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں، ہے نا۔ وفیہ دلیل عن الشہادتین، اس کے اندر شہادتین کی گواہی ہے، فدعوہم کے جمع فأتاہ الرائع۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی فیہ الایمان بالقدر لحصولہما لمن لم یسع ومنعہما عمن سع، کہتے ہیں اس کے اندر تقدیر پر ایمان رکھنے کی دلیل ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے کی دلیل ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے کوشش کی
ان کو حاصل نہیں ہوا، اور جس نے کوشش ہی نہیں کی اس کو مل گیا۔ کیوں؟ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی وہاں حضرت علی موجود نہیں تھے، صحابہ دوسرے تھے، ان سب نے رات بھر دعائیں کی، فکر میں رہے، اور صبح میں لپک کر پہنچے بھی۔ ان لوگوں نے کوشش کی کس کو؟ جھنڈا حاصل کرنے کی، اور حضرت علی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی الہ ہونے، ان کے غیب کو جاننے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں نا، جو ان کے عقیدت مند ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو حضرت علی کو پتہ ہی نہیں، بلا کے لایا گیا۔ تو اب دیکھیے یہ صحابہ کوشش کیے اور ان کو جھنڈا حاصل نہیں ہوا۔ کس کو حاصل ہوا؟ جس نے کوشش بھی نہیں کی۔ تو یہ ایمان تقدیر پر کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مومن کوشش کرتا ہے، ایک کوشش بھی کیا اس کو نہیں ملا، اور نہ کوشش نہ کرنے والے کو حاصل ہو گیا، کیونکہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ تو اس روایت میں تقدیر بالایمان ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کوشش کی ان کو نہیں ملا، اور جس نے کوشش نہیں کی اس کو مل گیا۔ کہتے ہیں وفیہ ان فعل الاسباب المباح او الواجب او المستحب لا ينافي التوکل۔ اس کے اندر کہا، یہ بات کی دلیل ہوئی، یہ اسباب جو اختیار کرنے کو کہے گئے ہیں، جو جائز واجب مستحب اسباب ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر سب لوگوں نے، صحابہ نے سب نے کوشش کی، تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کوشش کی تو وہ اللہ پر توکل نہیں کرتے تھے، توکل تھا ان کا، لیکن کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ انہوں نے دعائیں کی، کوشش کی، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اپنے آپ کو، ہر کسی نے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ میں بھی نمایاں کردار ادا کرنے والا ہوں، میں بھی طاقتور ہوں، یہ ساری چیزیں کی، اسباب اختیار کیے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ کرتے تھے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ انفض علی رسلک، حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، ان کی آنکھ کو درست ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انفض علی رسلک، اطمینان سے جاؤ، سکون سے جاؤ، جلد بازی نہ کرو، سکون سے چلو، جاؤ۔ اس کے اندر کہتے ہیں، اس حدیث کے اندر ادب ہے عند القتال، جبکہ قتل کا معاملہ یعنی جنگ کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا، تمہاری دوڑ سے یہ پتہ نہ لگے کہ تم کچھ عجلت کر رہے ہو۔ انفض علی رسلک، اطمینان سے، سکون سے، ٹھہر کے، سوچتے سمجھتے ہوئے جاؤ، وہاں تک جاؤ، کوئی ایسی آوازیں نہ کرو، کوئی اس قسم کا ہنگامہ نہ ہو جو تمہارے مخالف پڑ جائے۔ یعنی تعلیم دی جا رہی ہے ایسے ہنگامے کے وقت میں بھی ہم کو اپنے صبر کا، اپنے اطمینان کا، اپنے کانفیڈنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج مسلمان یہی کھو بیٹھے، یہی چیز کھو دیے۔ تو تھوڑا سا بھی معاملہ ہے، مخالفت میں ہو یا حمایت میں، دونوں میں آپے سے بات، نہ حمایت برداشت ہوتی ہے نہ مخالفت برداشت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا کوئی فیصلہ مخالفت میں ہو جائے تو شور شرابہ، حمایت میں آ جائے تو شور شرابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے امت کو کتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے اس وقت کے لیے، ان کے لیے تعلیم، یہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عین موقع پر، خطرے کے موقع پر بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ کے کسی چال سے آپ کی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونا، آپ کے چال سے، آپ کے چہرے سے معلوم ہو کہ آپ اطمینان میں ہیں۔ القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها وفيه أمر الإمام عماله بالرفق بين غير الضعف والانتقاد العزيمة كما يشير إليه حتى تنزل بساعته۔ کہتے ہیں اس کے اندر یہ حکم ہوتا ہے کہ ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ نرمی اختیار کرنے کا حکم دے، نرمی ایسی کہ سامنے والا اس کو کمزوری نہ سمجھے۔ کہا نرمی ایسی کہ سامنے والا اس کو کمزوری کا معنی نہ لے لے، نرمی
آپ کے لہجے کے اندر اطمینان ہو، لیکن آپ کی انگریزی میں بولتے ہیں باڈی لینگویج ہے نا، جسم کی حیت رعب ڈالے سامنے والے پر۔ مسلمان دونوں چیزیں کھو بیٹھتے ہیں، مفہوم کو سمجھتے نہیں ہے تو ایک دم ایسا بن جاتے ہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کہہ کے بیٹھ رہے تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا، لیکن اس فتح کے غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس بشارت کے غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، نہ تم کو یہ چیز اترانے پر لائے اور نہ کسی قسم کے سامنے والے کی طاقت تم پر روک ڈالے کہ تم کہہ تو کچھ اور ہو اور اندر اندر ڈر رہے ہو۔ نہیں، اس کا کیوں؟ اس بات سے یہ بات پتہ لگی کہ یہ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں۔ آگے کا جملہ ہم نے کہا اطمینان سے جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، ان کے بیچ میں داخل ہو جاؤ، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے بیچ میں پہنچ جاؤ، ان کے صحن میں داخل ہو جاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے ایسا جاؤ لیکن ان کو چیرتے ہوئے ان کے بیچ میں پہنچ جاؤ، ان کے قلب میں پہنچ جاؤ، ان کے صحن میں پہنچ جاؤ۔ یہ مفہوم ہے، یعنی نرمی ہو لیکن آپ کے حیث سے وہ آپ کو کمزور سمجھ کر آپ کے خلاف کارروائی شروع نہ کرتے، بالکل ایسے جاؤ، اس طرح سے جاؤ۔ ادب ہے اور اندر سے جوش بھرنا ہے، یہ سمجھ مسلمانوں کو رب العالمین عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حدیث کی باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساری طریقہ ہونا چاہیے، ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، یہی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں گواہی کس چیز کو چاہتی ہے؟ یہ گواہی چاہتی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں مخلص ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خالص ہوں آپ۔ یہ شہادتیں کا مفہوم مسلمانوں میں بہت عام سمجھ لیا گیا ہے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب ہم گویا کہ بہت بڑے ہو گئے، ہم کچھ بھی کریں، نہیں، اخلاص ہو، جہاں اس کے اندر اللہ کی توحید کے لیے ہے اخلاص، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسلام معنی ہی یہی ہوتا ہے الاستسلام للہ، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین کے لیے انتہائی درجہ اپنے آپ کو عاجز دکھانا، اپنے آپ کو گرا کر پیش کرنا اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے کسی قسم کی اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا مفہوم ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول اب جو حکم دیں اس کو وہ ہر کام کو کرے گا اور جس سے روکیں گے وہ اس سے رک جائے گا۔ اسی کا کہتے ہیں مطلب ایمان۔ ایمان اہل سنہ والجماعہ کے یہاں کیا ہے؟ زبان سے کہنا اور دل سے تصدیق اور عمل کے ذریعے سے بتانا، یہ اس کے اندر یہ مفہوم آ گیا۔ ثم ادعوهم الى الاسلام، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ یہ آج کی دعات کی طرح نہیں، آج انڈیا کے اندر بہت سے ایسے دائی ہیں وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھوا لو، بس لسٹ بنائے پھرتے ہیں ڈائریاں، ہم نے 5000 کو کلمہ پڑھا دیا، ان میں سے ایک کو نمازی نہیں ہے، کوئی اسلام پر نہیں، وہ کہتے ہیں ارے جی ہم نے کلمہ تو پڑھوا دیا نا اسے۔ یہ کجی اور گمراہی اس دور کی کہ لوگ اسلام کے نام پر اسلامک سینٹر بنا کر، دعویٰ سینٹر بنا کر بہت سارے لوگ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کی وہ لسٹ بنائے پھرتے ہیں، ڈائریاں ہیں ان کے پاس کہ ہم نے اتنے ہزار کو اتنے سو کو اسلام قبول کروا دیا۔ آپ ان سے پوچھئے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام پر عمل پیرا ہیں؟ ثم ادعوهم الى الاسلام، حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اس میں اسلام کی دعوت کا مفہوم وہ بندہ اللہ کا بن کر رہ جائے، وہ بندہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بن جائے، تمہاری اپنی ڈائریوں کی لسٹ بڑھانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آگے کی جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں یہاں پر ایک بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے یہاں پر خاص طور پر حیدرآباد اور ادھر کے ماحول کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک فلاں دعویٰ سینٹر اور تھوڑے دنوں کے بعد مالی گبن، مالی گھوٹالے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء سے بدزد کرنے کی کوشش کی لوگوں کو۔
یہ لوگ ٹائی بیلٹ لگا کر میدان میں آئے، انہوں نے یہ کہا کہ مدرسوں میں تو چندوں میں گھوٹالے ہوتے ہیں، مدرسوں کے انتظامیہ، ناظم، صدر، فلاں یہ گاڑی میں پھر رہے ہیں، وہ گاڑی میں پھر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ BMW میں گھوم رہے ہیں، پہلے سائیکل بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھیے، انہوں نے اسلام کے ان قلعوں پر حملہ کیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مالی خرابیاں کر رہے ہوں مدارس کے منتظمین، لیکن آپ نے ٹارگیٹ کیا کیا؟ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے بنیاد پر آپ نے حملہ کیا۔ بنیاد کیا ہے؟ آج بھی مولوی آتے نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور نکاح بھی مولوی پڑھاتا ہے۔ آپ دیکھو کہ یہ سب ٹائی بیلٹ لگائے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، آج بھی لوگوں کو اعتماد حاصل نہیں ہے۔ دیکھ لیا ان کا 10-15 سالوں کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، ان کا اسلام کے نام پر بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو ٹھگا، مسلمانوں کے جذبات کو غلط استعمال کیا۔ اس لیے میرے بھائی جانو، ثم ادعوا الی الاسلام جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ اسلام یعنی ایمان آدمی اپنی زبان سے بولے، اپنے دل میں تصدیق رکھے اس کی، اور اپنی زندگی سے وہ واضح کرے۔ یہ والا اسلام نہیں جو ڈائریوں میں نوٹ ہو کے پھر رہا ہے، اور باقاعدہ یہ مولویوں پر تان کیے تھے، مدارس پر تان کیے تھے مال کے بدولت، اور یہ لوگ پر اسلام قبول کرانے پر پیسہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ہیڈ بن جاتے ہیں کچھ لوگ، سینٹر قائم کر کے وہ 15-20 لوگوں کو میدان میں چھوڑ دیتا ہے، وہ ڈائریاں لے کے آتے ہیں، یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور زبردست قسم کا جب مال جمع ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ خود اپنے آپس میں میدان میں آ کے ایک دوسرے کی پولے کھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے 5 کروڑ غبن کیے، اس نے 3 کروڑ غبن کیے۔ ایسے میدان میں بالکل واضح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، منہج کے مطابق دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ ہم جس ماحول میں ہیں، ہمارے لیے بالکل جائز نہیں کہ ہم اس قسم کے ہنگامے کریں، ہم اسلام قبول کرا رہے ہیں لوگوں کو، ہم ویڈیو بنا بنا کر ادھر ادھر بھیجتے نہیں۔ حالات ہیں الگ الگ، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ ایک حالات ہیں، اس وقت پاور میں ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، اور خود محمد رسول اللہ موجود ہیں، جھنڈا دے کر بھیج رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں ان کے صحن میں داخل ہو جاؤ، ان کے بیچ میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں سے ان لوگوں کو دعوت دو اسلام کی طرف۔ کہا اور ان کو آگاہ کرو جو کچھ اسلام میں ان پر واجب ہوتا ہے، کہ اگر وہ پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ مان لیتے ہیں، کس طرح مان لیتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور عمل کر کے بتانا چاہتے ہیں، تب ان کو بتاؤ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب چیزیں ان کو بتاؤ۔ حدیث میں دوسری روایت میں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو انہوں نے میرے طرف سے اپنے خون کو، اپنے مال کو روک لیا، یعنی اس کو جب مسلمان ہو گئے تو آپ ان سے کوئی جنگ تھوڑی کر سکتے، ان کو مار نہیں سکتے۔ وقال ولما قال عمر لأبي بکر فی قتال مانع الزکوٰۃ، اصل میں ایک مسئلہ آیا جس کی بنیاد پر شیعہ لوگ اپنے لیے مضبوطی پیدا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھرے، اور پھرنے میں زیادہ وہ لوگ ہوئے جو زکوٰۃ کے انکار کیا۔ انہوں نے زکوٰۃ کا جب انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح قتال کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا۔ حضرت عمر کا استدلال یہ تھا کہ جب وہ لوگ کہہ رہے، وہ لوگوں نے کیا کیا؟ صرف کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس بنیاد پر، یعنی زکوٰۃ کے انکار کی بنیاد پر حضرت ابوبکر نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جب وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو پھر ان کا خون اور مال سب حرام ہو گیا۔
اب حلال نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اللہ کی قسم زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، جیسے نماز یہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے ہے، اس کی عبادت میں سے، ویسے ہی مال کا حق ہے، یہ عبادت ہے۔ اور ان جو کہا گیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں جو بھی فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ کہا اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایک رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ اس کو روک لے گا تو اس کی بنیاد پر بھی میں جہاد کروں گا، اس سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد میں پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل حق پر تھے اور وہ درستگی پر تھے۔ کیوں درستگی پر تھے؟ کیوں درستگی پر تھے؟ آج کے دعات کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو، روزہ بعد میں رکھ لیں گے، زکوٰۃ بعد میں رکھ لیں گے، چھوڑو اسلام کے ارکان۔ حضرت ابو بکر نے اگر تفریق کی فرق کیا تو ان کا حشر کافروں کے ہی جیسا ہے۔ یہاں ہمارے دعات بس صرف شہادت گواہی دوا دی، وہ بھی ایک دو دفعہ زبان سے پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں میں تم کو ایک منتر بتاتا ہوں، تم وہ منتر پڑھ لو، یعنی الگ الگ زبانوں کے تیلگو وغیرہ کے حساب سے وہ کہتے ہیں آپ کو ایک منتر بتا رہا ہوں، وہ منتر پڑھ لو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے، سورگ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہتا ضرور، وہ پڑھا دیا اس کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈائری میں نوٹ کر لیا، ہو گیا ایک آدمی، جا کے بتا دیا اپنے بڑے کو، پڑھا کے آ گیا میں۔ یہ ہے دعوت اسلام؟ نہیں ہو سکتا نا، یہ ہو سکتی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب وہ اسلام پر آ گیا، آپ نے اس کو اسلام میں داخل کرا دیا؟ یہاں ربی نہ اس کو کچھ بتایا آپ نے، نہ اس کو آپ نے کہا ایک منتر بتا رہا ہوں جنت چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اپنے کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں ہمارے اس سلسلے میں غلط مغالطے میں، علماء کے خلاف ان کے ذہنوں کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے اور وہ غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں کہ مولوی کیا ہے، آتا ہے درس دیتا ہے مسجد میں، چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر آ جاتا ہے، بہترین کپڑا پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، بہترین کھا کے جب مسکراتا رہتا ہے، اور یہ کیا دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں؟ ہم جاتے ہیں غیروں میں جا کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم بولے دیکھیے یہ سب چیزیں کس سے سیکھتا ہے؟ یہ جو کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے، یہ منتر کے بارے میں بھی کہاں سے جانا؟ کسی مولوی نے ہی بتایا اس کو ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ فتنہ ہے ہمارے درمیان میں۔ کہتے ہیں بعث الامام الدعاة الى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يفعلون كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبته الا اني والله ما ارسل مالي اليكم ليضربوا بشاركم ولا ليأخذوا اموالكم ولكن ارسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں ان کو، جس کو حضرت علی کو، جنگ کے حالت میں، لیکن پہلے ان کو دعوت دینا ہے، قتال سے پہلے ان کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایک حالت ہے، یہ طاقت اور پاور کے وقت میں، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ رکھیں۔ کہا خلفائے راشدین کا یہی طریقہ رہا ہے، یہی منہج رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں کہتے الا انی واللہ ما ارسل عمالی الیکم لیضربوا بشارکم۔ کہا لوگوں سنو، میں اپنے عمال کو، میں اپنے نمائندوں کو جو تمہارے طرف بھیجتا ہوں، لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سنو لوگوں، میں اپنے جو عمال کو، اپنے نمائندوں کو تمہارے طرف بھیجتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم کو مار کے ڈال دیں، تمہاری چمڑی ادھار لیں، نہیں، سختی کے لیے نہیں بھیجتا ہوں میں کہ تمہارے اوپر وہ سختی کریں، بلکہ میں بھیجتا ہوں ولا لیاخذ اموالکم، اس لیے بھی نہیں بھیجتا کہ تمہارے مالوں کو ہڑپ لیں، ولکنی ارسل الیکم، میں تمہارے پاس اپنے دعات کو بھیجتا ہوں لیعلمکم دینکم وسننکم، تاکہ وہ تمہارا دین تم کو سکھائیں، تمہارے نبی کی سنتیں تم کو سمجھائیں۔ اب یہ دعات چند ایک دو آیتیں کیا یاد کر لیے، کودتے پھرتے ہیں سارے میدان، ان کی جہالت کی، نادانی کی وجہ سے معلوم ہے آپ کو
یہاں اپنے انڈیا کی بہت سی ایجنسیوں کے ونگز پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو ایک کام مل جاتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو بجھ رہا تھا اس کو زندہ کر دیتے، حکومت کے سامنے ان کو اپنے ونگز بنانے کا موقع مل جاتا ہے کہ اس طریقے سے ایک ونگ بنایا جائے تو ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہ کے ان کا پتہ کر سکتے ہیں۔ یہ نادان جاہل اور اپنے آپ کو اتنا علامہ سمجھ لیتے، وہ مدنی علماء تو سعودی عرب کی گاتے رہتے ہیں، وہ مدنی علماء چاٹوکار ہیں، فلاں بدتمیزی کلمات نکالتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا کیا آ گیا میرے بھائیو، یہ منہج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس لیے نہیں بھیجتا تمہارے پاس اپنے دعات کو تاکہ وہ تم پر شفتیاں کریں، تمہارے مالوں کو ہڑپ لیں، میں بھیجتا ہوں اس لیے تم کو دین اور تمہیں سنت رسول اللہ سکھائیں۔ اگر علماء یہ سکھا رہے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ وہ ان کے منہج پر ہیں۔ سیلری دے کر ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے بڑے ہو گئے، ان کو تنخواہ دینے کی وجہ سے یہ نہ سمجھا۔ اگر واقعی اسلامی مملکت ہوتی تو وہ تمہارے ان ٹکوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آج بھی سعودی عرب میں علماء لوگوں کے چندے پر نہیں پلتے ہیں، حکومت ان کو اتنا دیتی ہے اور شاندار دیتی ہے۔ وہاں تو نائب امام بننے کے لیے آدمی دنیا بھر کی کوششیں کرتا ہے، کاش کہ میں مسجد کا نائب امام بن جاؤں، مؤذن بن جاؤں۔ یہ اللہ رب العالمین مملکت کی شان ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر گری پسری ہوئی زندگی میں علماء کو چند تنخواہ دے کر اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے محتاج ہیں، یہ ہمارے عامل ہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سارے منہج سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم۔ دیکھیے یہ منہج کی بات، آپ اس کی تکلیف نہ اٹھائیں کہ آپ پورے ہندوستان میں 80% کو کم سے کم 60% کو اسلام میں داخل کر دیں۔ حضرت علی گارنٹی کے ساتھ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا۔ اس کے بعد اسلام کا منہج بتاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا منہج کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ذہن میں یہ رکھو اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تم اپنے لیے 100 اونٹوں سے بہتر اس کو سمجھنا۔ اس کی تکلیف نہ اٹھاؤ کہ 1000 کو 100 کو 200 کو 500 کو میں اسلام کی دعوت دے دوں۔ کیسے حالات میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جنگی پاور کے حال، اور پاور اللہ کے طرف سے خوشخبری کے ساتھ ہے کہ تمہارے ہاتھ پر وہ فتح ہوگا۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر داعی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف بھر لینا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، اس ہدایت پر جو منہج صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے منہج کے مطابق ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان میں تازگی آتی ہے، اور اسی سے ہماری منہج ہم کو معلوم۔ منہج بولا جاتا ہے جب اس قسم کے دروس ہوتے ہیں تب ان میں کھل کے بولنے کا موقع ملتا ہے۔ اب خطبے میں کیا آدھا گھنٹہ اس میں بھی گھڑی دیکھتے رہنا پڑتی ہے کہ کہیں ٹائم نہ ہو جائے، اور دوسری گفتگو میں نہیں ہوتی۔ جب اس قسم کے دروس ہوتے ہیں جو کتاب کے درس ہوتے ہیں اس کے اندر پوری باتیں آتی ہیں، اور اگر آپ کو کسی پہ اعتراض ہو کسی بات پہ تو آپ یہی پکڑ سکتے ہیں، آپ کو کچھ سوال ہوگا تو آپ یہی کریں گے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، یہیں کے یہیں رہیں گے، کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ درس ہوتے ہیں جو ذہن سازی کرتے ہیں، جو ہمارے منہج کو پختہ کرتے ہیں، جو ہم بار بار خطبوں میں سنتے ہیں منہج صحابہ، تو اس کی تشریح ان دروس کے اندر ہوتی ہے۔ بہرحال آپ اس حدیث کے اندر دیکھیں، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَتَشْبِيهُ أُمُورِ الْآخِرَةِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ لِلتَّقْرِيبِ إِلَى الْأَفْهَامِ وَإِلَّا فَذَرَّةٌ مِّنَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْرِ بِأَسْرِهَا وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا۔ کہا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابل میں دنیا کی مثال دی ہے۔ کیا دی ہے بتائیے مجھے، یہ آخری جملے کے اندر آخری جملہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک آدمی کے آپ ذریعہ بن جاؤ ہدایت کا، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے، یہ بہتر ہے سرخ اونٹوں سے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر امور آخرت کو امور دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا امور دنیا ہے اور کیا امور آخرت ہے؟
سکون کیا ہے؟ دنیا کا ہے نا، اس کا تعلق دنیا سے. اور آخرت سے کس کا تعلق ہے؟ ہدایت کا. ہدایت کیا چیز ہے؟ اس کا بدلہ آخرت میں معلوم ہوگا. تو کہا یہاں پر آخرت والی چیز کے مقابل میں جو مثال دی ہے اس کو دنیا کی چیز سے رکھ کر، تو ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے مقابل میں. ہو ہی نہیں سکتا ہے. جنت کی جو نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جو کوئی انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جب اس طرح کی کوئی ایک دو مثال آتی ہے تو یہ ذہنوں سے ہمارے مفہوم کو سمجھنے اور اس کو قریب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. ورنہ آخرت کی نعمتوں کا ایک ذرہ جو آپ دیکھتے ہیں اڑتا ہے، اگر اس میں سے روشنی آئے گی تو جو بھی چھوٹے، ایک ذرہ کہا کہ ایک ذرہ آخرت کی نعمت کا دنیا کی ساری زمین سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. اور ایسی کئی زمینیں ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود جب مثال دی جاتی ہے حدیث کے اندر اس طرح کی، تو پھر یہ مثال مفہوم کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہ آدمی جلدی اس کو سمجھ لے. سمجھ میں آیا یہ بات؟ اور اس کے بعد کہا یہ قسم کھانے کا جواز ہے کہ آدمی کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائے، اگرچہ وہ معاملہ بعد میں ہو یا نہیں. جس اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت پر کرے، نہیں بھی ہوا تو کیا وہ قسم جھوٹی ہوئی؟ کیا قسم جھوٹی ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو ایسے موقعوں پر اگر کوئی قسم کھاتا ہے سامنے والے کو ابھارنے کے لیے کہ تم ایسا کر کے آؤ، تم ایسا کرو، وہ نہیں کر سکا تو یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے قسم جھوٹی کھائی. یہ وہ اپنی قسم میں برابر ہے، سچا ہے، ابھارنے کے لیے اس نے ایسا کہا. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ قسم کھانے کے بعد پورا کرنا چاہیے، ورنہ قسم جھوٹی ہوتی ہے. تو اگر ایسے معاملے میں قسم کوئی کھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں گنا جائے گا کہ قسم میں وہ جھوٹا ہوا. یہ اس کا جو سبجیکٹ تھا پورا ہوا. اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فیہ مسائل کر کے اس میں ذکر کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا لمبا ہے، میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا. اب اس سے زیادہ کرے تو بہت سے لوگ ناشتہ نہیں کرے ہوں گے، ہے نا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. رب العالمین ہمارے ذہنوں کے اندر فکر کی وہ بلندی عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے کر گئے ہیں. رب العالمین فکر کی وہ عظمت اور ہمارے دلوں کے اندر وہ رعب، ہمارے جسموں کے اندر وہ طاقت اور قوت جو صحابہ کو دی تھی، رب العالمین وہ ہمیں بھی عطا فرما. ہمارے اندر کے ہر قسم کے اختلاف کو دور فرما دے. صرف ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے بن جائیں. رب العالمین اس عقیدے پر ہم کو زندہ رکھ اور اسی عقیدے پر ہم کو اس دنیا سے اٹھا.